تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ رعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود۔ یہ سورہ یوسف علیہ السلام کے توام اور اس کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ قرآن کے نزول نے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش برپا کر دی تھی، انجام کار کی کامیابی اس میں جس گروہ کو حاصل ہونے والی تھی اس کو اس میں نمایاں فرمایا ہے۔ یہی حقیقت سورہ یوسف میں بھی واضح کی گئی ہے، البتہ دونوں صورتوں میں طریق استدلال الگ الگ ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں عقل و فطرت کے دلائل سے آیات 17 تا 22 سے اس سورہ کے عمود پر روشنی پڑتی ہے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ یہ سورہ اپنے مطالب کے اعتبار سے تمام تر مکی ہے۔ بعض مصاحف میں اس پر مدنی لکھا گیا ہے، جس کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے نزدیک پوری سورہ کا مدنی ہونا تو الگ رہا، اس کی کوئی ایک آیت بھی مدنی نہیں ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں تاکہ پوری سورہ پر ایک اجمالی نظر پڑ جائے۔ 1. تمہید، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی یہ خبر دے رہی ہیں وہ سب پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ اپنی ضد پر اڑے ہی رہیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ 2 تا 4 کائنات کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ پورا کارخانہ ایک ہی مدبر کی تدبیر و حکمت سے چل رہا ہے۔ اس میں ربوبیت کا وسیع نظام ہے جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو بنانے والے نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے جو ظہور میں آ کے رہے گا۔ اس کے ہر گوشہ میں کثرت کے اندر، وحدت و اختلاف کے اندر سازگاری کی ایسی نشانیاں موجود ہیں جو صاف شہادت دے رہی ہیں کہ اس پورے کارخانے پر ایک ہی خالق و مالک کا ارادہ اور تصرف کار فرما ہے۔ 5 تا 6 منکرین قیامت کے اس تعجب پر تعجب کہ وہ مر جانے اور سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہایت تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا یہ تعجب در حقیقت خدا کے انکار کے ہم معنی ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، نہ یہ آسمان کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا سکتے ہیں، اور نہ یہ زمین کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کو جھکا سکتے ہیں۔ یہ تو توبہ سے پہلے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ تاریخ کے اندر ان کے لیے کافی سبق موجود ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے، لیکن وہ سخت پاداش والا بھی ہے۔ جب وہ پکڑے گا تو کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہ سکے گا۔ 7 تا 11 کفار کی طرف سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کہ تم پر ذمہ داری صرف لوگوں کو عذاب سے ہوشیار کر دینے کی ہے۔ عذاب کا لانا یا اس کا وقت مقرر پر آنا تمہاری ذمہ داری نہیں۔ سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انذار و بشارت کے لیے اپنا ایک رسول بھیجتا ہے۔ اگر قوم اس کی تکذیب کرتی ہے تو وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ عذاب کب اور کس شکل میں آئے گا، تو اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ایک حاملہ تو یہ جانتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ اس کو جنے گی، لیکن اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے کہ وہ کب جنے گی اور کیا جنے گی۔ لوگوں کو مخاطب کر کے یہ دھمکی کہ تم میں سے ایک ایک کی ہر بات خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور ہر شخص خواہ وہ شب کے پردوں میں چھپا ہوا ہو یا روز روشن میں مصروف عمل ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ ان کو جب چاہے گا اور جہاں چاہے گا پکڑ لے گا۔ سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی نظر عنایت سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی روش بگاڑ نہ لے۔ ہاں، جب قوم اپنی روش بگاڑ لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر وہ عذاب آتا ہے جس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا۔ 12 تا 13
عذاب کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جو آئے دن لوگوں کے مشاہدے میں آتی ہیں، مثلاً بجلی کی کڑک۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک کڑک سے سب کو فنا کر دے، اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ 14 تا 16 خدا کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ خیالی شرکاء و شفعاء کہیں کام نہیں آنے والے، ان کو پکارنا محض صدا بالصحرا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اپنے وجود سے خدا کی توحید کی شہادت دے رہی ہے۔ جن کی گردنیں خدا سے اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے جسموں کا بھی سایہ خدا ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ان کو پکارنے سے کچھ حاصل نہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع و ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ شرک خدا کے عدل و حکمت کی نفی ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک یکا و تنہا سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ 17 اس کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کا خالق و صانع ہر گوشہ میں نافع کو باقی رکھتا ہے اور غیر نافع کو چھانٹتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ حق و باطل کی اس کشمکش میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے نزول سے برپا ہوئی ہے، باطل کو مٹا دے گا اور حق کا بول بالا کرے گا۔ 18 تا 25 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار کی کامیابی کی بشارت اور اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ 26 اس شبہ کا جواب کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و مزاحمت میں سرگرم ہیں۔ 27 تا 33 کفار کی طرف سے کسی معجزے کا مطالبہ اور اس کا جواب۔ دلوں کو مطمئن کرنے والی چیز اللہ اور اس کی صفات کی یادداشت اور اس میں غور و فکر ہے، نہ کہ کوئی معجزہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تمہیں وہی کچھ پیش آ رہا ہے جو تم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو پیش آ چکا ہے، تو تم خدا کی وحی کی ہوئی کتاب ان کو سنا دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مسلمانوں کو یہ تسلی کہ یہ نہ خیال کرو کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مان لیں گے۔ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ان کے لیے اتارا جائے جس سے پہاڑ چلنے لگیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا مردے بولنے لگیں، جب بھی یہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اہل ایمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ایمان کے معاملے میں جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اگر وہ جبر کو پسند کرتا تو سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا۔ عذاب کی نشانیاں ان پر یا ان کے قرب و جوار میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ کن عذاب آ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جس طرح یہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اسی طرح تم سے پہلے آنے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ بالآخر خدا کا عذاب نمودار ہوا اور ان مذاق اڑانے والوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔ 33 تا 35 شرک اور شرکاء کی نفی۔ شرکاء و شفعاء کا کوئی وجود نہیں، یہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ اس فریب نفس میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا، وہ اس دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شریک و شفیع وہاں ان کو بچانے کے لیے نہیں اٹھے گا۔ جنت کی ابدی نعمتیں صرف ان لوگوں کا حصہ ہوں گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ 36 تا 37 اہل کتاب کے دو گروہوں کا حوالہ جن میں سے ایک حق پر قائم تھا، اس وجہ سے اس نے قرآن کا پوری خوش دلی سے خیر مقدم کیا، اور دوسرا اپنی ایجاد کردہ بدعات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا مخالف بن گیا۔ ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان حق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ کہ حق کے واضح ہو چکنے کے بعد اگر تم ان کی بدعات کی پیروی کرو گے تو تمہیں خدا کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ 38 تا 43 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے اعتراضات و مطالبات کے مقابل میں تسلی کہ تم سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی کوئی فرشتہ یا آسمانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ تمہاری ہی طرح بشر اور بیویاں رکھنے والے لوگ تھے۔
انہوں نے جو معجزے بھی دکھائے وہ اللہ کے حکم سے دکھائے، اپنے اختیار سے نہیں دکھائے۔ تم ان لوگوں کو جن باتوں سے ڈرا رہے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری زندگی ہی میں ان میں سے بعض چیزوں کو دکھا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں وفات دیں اور اس کے بعد ان سے مواخذہ کریں۔ یہ لوگ اگر آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں یہ چیز نظر آ سکتی ہے کہ ہم ان کی طرف سے بتدریج ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عنقریب ان کو اپنے گھیرے میں لیا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کار کی کامیابی کس کا حصہ ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں رسول نہیں مانتے تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور اللہ کے وہ بندے کافی ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔